السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ کون ہے جو پاکستان میں مارشل لاء کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے؟ کون ہے جو 9 ستاروں والی سیاست کر رہا ہے؟ اور کون ہے جو عمران خان کی حکومت کو جمہوری طریقے سے بھیجنے کا مخالف ہے؟ یہ سب سوال اٹھائے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ سوال کیا اٹھائے ہیں، بلکہ وہ جو اپوزیشن کی سیاست کے اندر جو کھینچا تانی ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہے، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج اشارے کیے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بتایا ہے کہ بھائی ہمارا جو راستہ ہے وہ راستہ ذرا سیف ہے، اس سے جمہوریت کو، کوئی نظام کو، اداروں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے اتحادیوں کا راستہ کچھ اور ہے۔ بھٹو شہید کی برسی تھی، کیونکہ بڑا جلسہ نہیں ہوا تھا، پنڈی میں ہونا تھا، کورونا کی وجہ سے وہ ملتوی ہو گیا، اور وہ جلسہ رکھا بھی اس لانگ مارچ کے لیے گیا تھا، جس لانگ مارچ کے متعلق بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج پھر سوال اٹھایا ہے۔ تو وہ بہرحال کیونکہ لانگ مارچ 26 مارچ کو ہونا تھا، اور پھر 4 اپریل کو آج ہی راولپنڈی میں پیپلز پارٹی نے اعلان کر رکھا تھا کہ بھٹو شہید کی برسی وہاں پر ہوگی، لیکن وہ لانگ مارچ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے 16 مارچ کی پی ڈی ایم کے اجلاس میں، سربراہی اجلاس میں استعفوں سے مشروط کر کے ملتوی کر دیا تھا، اور پیپلز پارٹی نے وہاں مہلت مانگی تھی، اور وہ مہلت جو ہے وہ اس لیے تھی کہ اب پی ڈی ایم کو آگے چلنے کے لیے پیپلز پارٹی بتائے گی کہ وہ استعفے دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار، تو وہ مہلت تھی۔ پیپلز پارٹی نے بہرحال اسی کا اجلاس وہ بھی ملتوی کر دیا، حالانکہ آج ہو سکتا تھا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ اس کے پیچھے کیا تھا۔ ظاہر اس کے پیچھے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اتحادیوں کو تھکانا چاہ رہی ہے، ساتھ ساتھ اپنے طریقے پر چلنا چاہ رہی ہے، اور جو آج بلاول بھٹو نے واضح الفاظ میں اشارہ بھی کیا، جو ان کو خدشات ہیں، ٹھیک ہیں غلط ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال وہ پھر بھٹو شہید کی برسی کا وہاں پر تقریب تھی نوڈیرو ہاؤس میں، نو دیرو ہاؤس ہے بیسیکلی، سندھی میں کہتے ہیں نوڈیرو اردو میں، وہ جو گھر ہے بھٹو صاحب کا، اس گھر میں۔ تو وہاں پر تقریب تھی، وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تفصیلی خطاب کیا، اور ان کا خطاب حکومت کے اوپر تو اس کا تھا ہی، لیکن باقی بلاول بھٹو کا خطاب جو تھا وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی تھا کہ بھئی پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے، پی ڈی ایم والے کیا چاہتے تھے، ہم کیا چاہتے ہیں، کہاں کامیابیاں ملی، کہاں نہیں ملی، اور باقی چیزیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر پہ آؤں، پہلے میں ایک آپ کو میں نے، کیونکہ یہ والی کچھ چیزیں جو ایک میرا ویلاگ ہے جس میں میں نے استعفوں والا معاملہ جو فلسفہ تھا، یا استعفوں کے پیچھے جو خیال تھا مسلم لیگ نون کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور دیگر اتحادیوں کا، کہ پی ڈی ایم میں جب جب یہ استعفوں کی بات آتی رہی، تب تب پیپلز پارٹی یہ سوال اٹھاتی رہی کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو وہاں ان کو جو بھی جواب ملا کہ اگر استعفوں کے بعد بھی حکومت نہیں جاتی، ضمن انتخابات ہو جاتے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اور حکومت کو گرانے میں ہم ناکام ہوتے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب وہاں پی ڈی ایم میں جو بھی ہوتا تھا وہ اپنی جگہ، لیکن میں نے مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے کچھ زیرک بڑے سیاستدانوں، تھنک ٹینک ٹائپ جو سیاستدان ہوتے ہیں، جن کے جو بیسیکلی سارا مشورے دے کر اور لیڈرشپ کو، وہ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں بیسیکلی، مشیر ہوتے ہیں، اس طرح کے کچھ انتہائی ذمہ دار لوگوں سے بات کی تھی، اور اس پر میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ استعفوں کے بعد کے سوال کا جواب کیا ہے۔ تو وہ جواب یہ تھا کہ مارشل لاء، مطلب میں مختصر، کیونکہ وہ ویلاگ میرا پڑا ہوا ہے، وہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب استعفے دینے کا مقصد ہے سسٹم کو جام کرنا، اگر ہم ابھی استعفے دے دیں گے قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلیوں سے تو یہ سسٹم جیم ہو جائے گا، سسٹم جیم ہو جائے گا تو عمران خان جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، الیکشن کروا دیں گے، جو کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ حکومت جائے، اور اگر عمران خان صاحب جو اسمبلیاں نہیں توڑیں گے اور وہ خود سے نہیں کریں گے تو سسٹم کیونکہ چل نہیں پائے گا، جیم ہو جائے گا، تو پھر عمران خان صاحب کو لانے والے خود آ جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ لانے والے مطلب، تو جواب مجھے ملا تھا کہ مارشل لاء لگ جائے گا تو اور زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ عمران خان ناکام ہو چکا، وہ بھی آئیں گے، وہ بھی نہیں چل پائیں گے، تو اس کے بعد پھر جمہوری قوتوں کی شرائط پر، یعنی وہ جو چاہتے ہیں سویلین بالادستی اور پارلیمنٹ کے معاملات میں کوئی مداخلت نہ ہو، فوج کی سیاست میں مداخلت نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ جو شرائط ہیں، تو ہمیں ان شرائط پر پھر اقتدار مل جائے گا، حکومت مل جائے گی، پھر جو بھی بنائے تو ہم، یہ زیادہ بہتر راستہ ہے بجائے اس کے کہ وہ جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے ان ہاؤس چینج، جس کا آج بلاول بھٹو نے ذکر بھی کیا۔ تو یہ
میں بلاول صاحب کو جو بھی خدشات ہوں وہ کیونکہ اجلاسوں کے اندر بیٹھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی باتیں وہاں پر مولانا صاحب یا میاں صاحب نے کی ہوگی، تو میں اجلاس میں ایسی ہوئی بات کا کہ میرے پاس کوئی وہ نہیں تھی تصدیق، لیکن میرے پاس وہ جو صحافی کھوج لگاتا ہے، خود فون کرتا ہے، گھماتا ہے، ملتا ہے سیاستدانوں سے، تو وہ جو دائی تھے جو استعفوں کے حق میں مسلسل وکالت کر رہے تھے، وکیل تھے جو استعفوں کے، ان سے جو بات مجھے پتہ چلی تھی وہ میں نے تب ہی گزارش کر لی تھی کچھ عرصہ پہلے کے میرے ویلاگس ہیں، تو وہ آپ سن سکتے ہیں، ایک نہیں کئی ویلاگ، 2-3 ویلاگس ہیں، جس میں بعد میں یہ بھی تھا کہ پیپلز پارٹی کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ چلیں قومی اسمبلی سے استعفے دے دیں، صوبائی اسمبلی آپ رکھیں، سندھ کی حکومت رکھیں، اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں ادھر آئیں گے۔ تو بہرحال اب آتا ہوں واپس بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ۔ تو بلاول صاحب نے جو آج جو تقریر کی ہے اس میں کافی ساری چیزیں، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب پاکستان میں 2 طرح کی سیاست، 2 طرح کی جدوجہد کے ماڈل ہیں، ایک ہے وہ ماڈل جو پیپلز پارٹی کا ہے جس سے جمہوریتیں بحال ہوتی ہیں، پھر وہ MRD ہو یا ARD ہو، اور ایک وہ ماڈل ہے 9 ستاروں والا۔ اب 9 ستاروں والا ماڈل کا مطلب ہے کا اشارہ جو ہے وہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ 9 ستارے یعنی وہ PNA کی تحریک، وہ جو 77 کی تحریک تھی، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو تحریک تھی، جس تحریک کے نتیجے میں مارشل لا لگ گیا تھا۔ حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ویسے GDA والی تحریک کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا، جس میں مشرف کا مارشل لا بھی لگ گیا تھا اور جس کا پیپلز پارٹی نے ویلکم بھی کہا تھا، جس پر لڈو چھڈو بانٹے گئے تھے۔ بہرحال پاکستان کی ایک تاریخ ہے، تو میں آج کیونکہ مدعا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر ہے جو انہوں نے اپنے اتحادیوں کو نا وہ ذرا میں وہ کہتا ہوں تو اکثر چونڈیاں وڈنا، انہوں نے چھیڑا ہے، ان کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے، وہ آنکھیں جا کے مار لیتے ہیں بلاول بھٹو، جب ان سے کوئی سوال کرو، جب وہ کوئی ان کا ایک اسٹائل ہے، تو وہ جب چھیڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کا چہرہ بھی بتا رہا ہوتا ہے چھیڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن آج بہرحال وہ ایک ان کی جو تقریر تھی وہ ذرا اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہے تھے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر بہت زیادہ ریزنمنٹ تھی نا بلاول بھٹو یا آصف زرداری صاحب یا یوسف رضا گیلانی صاحب والے جو اپوزیشن لیڈر بننے والا معاملہ تھا، تو بلاول بھٹو نے آج وہ ذرا اپنے حلقے کو بیسیکلی سنانا تو سب کو ہوتا ہے نا، لیکن اپنا حلقہ مینس اپنی پارٹی کے اندر جو ریزنمنٹ تھی وہ ختم کرنے کے لیے ایک لمبا چوڑا خطاب کیا تھا۔ تو اس خطاب میں انہوں نے وہ کہا 9 ستاروں والی بات کی، 9 ستاروں کی تحریک جو تھی اس تحریک کے نتیجے میں ضیاء کہا گیا تھا، اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب جو پیپلز پارٹی کا ماڈل ہے جدوجہد کا وہ مارشل لا کا نہیں ہے۔ تو ہمارے کچھ دوست، بلاول صاحب نے واضح الفاظ میں کہا کہ جی ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اس ماڈل کی طرف، 9 ستاروں والے ماڈل کی طرف جانا چاہ رہے تھے، تو ہم نہیں چاہتے کہ اس طرف جایا جائے۔ بہرحال اب وہ کوئی جانا چاہ رہا تھا نہیں جانا چاہ رہا تھا، میں نے اپنی انفارمیشن جو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آمریت کا راستہ کھلتا، وہ الفاظ ہیں ان کے کوٹ اینڈ کوٹ، کہ اس سے جو ہے نا وہ راستہ کھلتا ہے، آمریتوں کا راستہ کھلتا ہے۔ تو بہرحال اب ایک تو یہ تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کو یہ شک تھا جس وجہ سے انہوں نے استعفوں والا معاملہ جو ہے وہ پیچھے رکھا، اس کو مسلسل اس کا مخالفت کی، کہ ایک تو پیپلز پارٹی کا وہ طریقہ نہیں ہے، دوسرا طریقہ سیاست نہیں، ماضی میں بھی نہیں رہا، اور دوسرا ظاہر ہے پیپلز پارٹی کچھ اور چاہتی تھی، اور وہ جو کچھ اور چاہتی تھی اس پر اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کھل کر بات کی ہے کہ ہم نے سینٹ کے انتخاب میں عمران خان صاحب کو ان کے گھر میں قومی اسمبلی میں شکست دی، اور وہ اگر ہم مومنٹم برقرار رکھتے، جاری رکھتے، تو پھر ہم لانگ مارچ میں وہ کامیابیاں ساتھ لے کر جاتے، ہم اسلام آباد کی طرف جب بڑھ رہے ہوتے، لاہور میں بزدار کی حکومت گرا کر آگے بڑھتے، تو پھر وہ جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی نا، گزارش کی تھی، وہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی زبان پر وہ آ گئی، وہ جو بیسک ماڈل تھا پیپلز پارٹی کا، انہوں نے کہا کہ پھر ہم بزدار کی حکومت گراتے تو SP اور DC تو پھر اس حکومت کے PTI کے ہاتھ میں نہ ہوتے، جو MPs MNs کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتے، تو اس کے ذریعے ہم جب اسلام آباد تک پہنچتے تو یا عمران خان بھاگ جاتا یا ہم اس کو بھگا دیتے۔ یہ ماڈل ویسے بہت زیادہ قابل فہم ہے، یہ سمجھ بھی آتا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا یا PTI کا JUI کا یہ خیال ہے کہ اس سے وہ جو عمران خان کا کیا ہوا کی ناکامیاں ہیں، ان کا ناکامیوں کا گند ہے، وہ ہمارے سر پر ملبہ آئے گا۔ یہ ہوتا بھی ہے، اور ایسا ملبہ پیپلز پارٹی ماضی میں مشرف کا اٹھایا، ضیاء کا اٹھایا، اس سے پہلے بھی اٹھاتی رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کو یہ ملبہ اٹھانے کا شوق تو بہت ہے، تو وہ اٹھانے کو تیار تھی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج یہ بہرحال یہ اشارہ کر دیا ہوا ہے کہ ہم اس طرح کر رہے تھے، لیکن اس جو دوسرا حصہ تقریر کا ہے وہ مسلم لیگ نون کے اور باقی وہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے سیاست تو ہے ہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت زیادہ
آج تنقید کی ہے یا ان کا نا ماضی یاد دلایا ہے اصل میں مسلم لیگ نون کو. ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جناب ہم یہ بڑی جدوجہد ہے, بڑے مقصد کے لیے ہم اپنے مخالفین کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں. MRD میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور نصرت بھٹو صاحبہ بھٹو صاحب کے جانی دشمن لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ گئے, ان کو بٹھا دیا کہ جناب ماشاء اللہ ہے, اب بڑا مقصد ہے جمہوریت کا وہ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جنہوں نے آصف زرداری صاحب کو 11 سال قید میں رکھا ان کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو اتحاد میں بیٹھ گئی. جنہوں نے آصف زرداری کے اوپر تشدد کیا, یعنی نواز شریف کی طرف اشارہ تھا سیدھا سیدھا, ان کو آصف زرداری صاحب نے وکیل بھیجا اپنا. یعنی جب مشرف کا مارشل لا لگتا ہے, نواز شریف صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ اعتزاز احسن کو اجازت دے دیتے ہیں کہ جناب آپ وکیل بن جائیں. میاں نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ اعتزاز وکیل بنے, لیکن اعتزاز صاحب چاہتے تھے کہ جناب مجھے بی بی اور پارٹی اجازت دیں گی تو بنوں گا. تو آصف زرداری صاحب نے کہا اس میں اجازت والی کون بات ہے, کیا بات ہے, لڑے آپ الیکشن کہہ رہا ہوں, ان کا مقدمہ. تو وہ انہوں نے بنا, تو وہ والا تانا دیا, یاد کروایا بلاول صاحب بھٹو زرداری نے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک چیز جو عمران خان کہتے ہیں آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی زبان پر آ گئی, وہ یہ کہ جو ابھی ہمارے اوپر مقدمات ہیں, یعنی آصف زرداری پر اور جو بلاول بھٹو پر جو مقدمات نیب میں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے اوپر تو آپ نے بنائے تھے, یعنی مسلم لیگ نون کے دور کے بنائے ہوئے تھے. انہوں نے وہ تو بہرحال نام لیا نا کہ مقدمے اس حکومت کے تو نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ثاقب نثار صاحب تھے چیف جسٹس, چودھری نثار صاحب تھے وزیر داخلہ, وہ ایان علی والا معاملہ, منی لانڈرنگ والا معاملہ, اور اس کے بعد جعلی اکاؤنٹس والا معاملہ, اور وہ پاور پوائنٹ پر لاہور ہائی کورٹ کی ایک پریزنٹیشن جس کا میں اکثر ذکر کر رہا ہوتا ہوں, جس میں بلکہ آج بھی کسی ویلاگ میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ اس میں یہاں سے یہ پیسے آتے ہیں, یہاں سے ادھر آتے, ادھر آتے, ادھر آ کے ادھر ہوتے, اور پھر ہاں آج میں نے ذکر کیا تھا جیسے عمران خان صاحب نے وہ جو کیا تھا نواز شریف صاحب کے متعلق, بالکل اسی طرح کی پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن دی تھی بشیر میمن صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, لاہور ہائی کورٹ میں, لاہور رجسٹری میں سپریم کورٹ کی. چیف جسٹس صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہم بھی وہاں پر دیکھنے گئے تھے, ہم بھی وہاں موجود تھے, ہم نے بھی سب دیکھا کیے. تو بہرحال وہ پھر کوئی چپ رہا ہے کوئی نہیں رہا, لیکن بہرحال وہ جو چرچا تھا وہ تماشا تھا وہ بہرحال اب کھل کر سامنے آ گیا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ جو اس وقت میں, جس کو بعد میں PTI بھی کہتی رہی کہ جناب یہ اس کی بنیاد پر کہ بلاول بھٹو کے ناشتے کا بل جو ہے ادھر سے آتا ہے, بلاول بھٹو کی سالگرہ کا کیک یہاں سے آیا, صدقے کے بکرے کے پیسے یہاں سے آئے, لانڈری والے پیسے ادھر سے آتے وہ آتے ہیں. تو وہ بعد میں اس کو ظاہر ہے کیونکہ وہ ایک اداروں کی ہوئی تحقیقات تھی, صحیح یا غلط ان کا بنایا ہوا ایک کیس تھا, رپورٹ تھی, تو اس رپورٹ کی بنیاد پر وہ سارا معاملہ بنا تھا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جناب وہ تک مقدمات ہم نے بھلا دیے بڑے مقصد کے لیے, اسی لیے بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ٹھنڈا پانی پئیں اور بڑے مقصد کے لیے آگے بڑھیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ کو میں یہاں نوڈیرو ہاؤس تک لے آیا, بی بی صاحبہ کی بھٹو صاحب کی مزار پر وہ گئیں, اور میں آگے بھی چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم حکومت کو ہمارے اختلافات کی وجہ سے حکومت کو فائدہ ہو. تو یہ جو PDM کے اندر کے اختلافات ہیں اس پر انہوں نے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی کہا ہے. حالانکہ یہ کہنے والا جو بھی ہوتا ہے مطلب اشارہ بھی کیا جاتا ہے کہ نہیں چپ کرو. تو وہ اشارہ مجھے پتہ ہے کہ وہ اشارہ بھی ہے کہ اگر یہاں سے مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی الزامات بس نہیں ہوتے, وہاں پر وہ زبان خاموش نہیں ہوتی, تو پھر آپ نے شروع ہو جانا ہے, آپ نے بھی پھر جوابی حملہ کرنا ہے. وہ جو چارج شیٹ ایک بنا کر رکھی ہوئی ہے اس کا بڑا حصہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بتا دیا ہے, اور یہ تک بتا دیا کہ جناب آپ تو قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں جب تک ہم تعاون نہیں مطلب اس سے پہلے جو حکومت کو مسلسل حکومت کے ہاتھوں ہم لوگ شکست کھا رہے تھے, FATF کا بل ہو باقی کچھ ہو, وہ ذکر کرنا بھول گئے. حالانکہ وہ توسیع والا بھی تھا, وہ جو آرمی چیف کی توسیع والا, وہاں پر بھی اپوزیشن میں اختلافات کی وجہ سے یا پھر وہاں پر غیر مشروط حمایت کسی کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہو گیا تھا, اور وہ بھی ہوا. تو وہ انہوں نے ذکر نہیں کیا, لیکن FATF اور دوسرے قانون سازی کا انہوں نے ذکر ضرور کیا کہ وہ حکومت کرتی رہی اور ہم دیکھتے رہ گئے تھے, ہم تو وہاں پر ان کو شکست نہیں دے پا رہے تھے. پھر جب ہمارے راستے پر اپوزیشن اور PDM چلا کہ ہم نے ضمنی انتخابات میں بھی حکومت کو بے نقاب کیا, سینٹ کے انتخابات میں بھی حکومت کو بے نقاب کیا, اور جہاں ہم شکستیں کھا رہے تھے وہاں پر حکومت اور حکومت کے سہولت کاروں کو شکست دی. تو بہرحال یہ ساری چیزیں, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ درخواست کی کہ جناب آئیں ہمارے راستے پر چلیں, اور ملک کو, یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں, میں ان کی تشریح کر رہا ہوں کہ ملک کو مارشل لاء سے بچائیں, جمہوریت کے راستے پر چلتے ہیں, جمہوریت کے ڈگر پر چلتے ہیں,
اور عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے وہ ٹھنڈا پانی پینے والا مشورہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ جناب سی میں پیپلز پارٹی کی اب جب بھی ہوگی، ابھی تو خیر ڈیٹ وغیرہ نہیں ہوئی، کل سے سینٹ کا اجلاس ہے، سوجا سے ملتوی ہوا، تو سینٹ کا اجلاس ختم ہوگا تو پیپلز پارٹی کی سی بھی ہو جائے گی، پتہ نہیں کب ہوگی لیکن ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ سی میں ہم سنجیدگی کے ساتھ استعفوں والے معاملے پر غور کریں گے، نہیں کریں گے، استعفے والے معاملے پر سنجیدگی کے ساتھ بحث ہوگا، لیکن اس کا الٹرنیٹ آپشن تاکہ پی ڈی ایم بچ سکے۔ اب تو بقول سہیل وڑائچ صاحب کہ نواز شریف صاحب نے بھی شہباز شریف صاحب کو کہا ہے، بلکہ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو کہا اور نواز شریف صاحب نے وہ بات مان لی کہ جی پی ڈی ایم کو بچا کر رکھنا ہے، تو ظاہر ہے ادھر سے بھی اب ذرا نرم گوشہ ہوگا۔ آج مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹر پر آج کچھ، کیونکہ وہ ان کی علالت کی وجہ سے وہ متحرک نہیں تھی، تو ٹویٹر پر تو انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ آج جو کیا ہے وہ سارا کا سارا حکومت فوکس تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے تنقید حکومت پہ کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کو ان کا ماضی بھی یاد دلایا ہے۔ تو بہرحال وہ پی ڈی ایم کے لیے کوئی درمیانہ راستہ پیپلز پارٹی بھی نکالے گی اور مسلم لیگ نون بھی نکالے گی، کیونکہ وہ جو میں بتا رہا تھا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے وہ کہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کی بات مان لی ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی پی ڈی ایم سے نکالنے کا وقت نہیں ہے، اس کے پیچھے لاجک کوئی اور ہے، بھی نکالیں گے تو کچھ اور ہو جائے گا۔ بہرحال تو وہ ہے، تو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب پی ڈی ایم میں ساتھ بھی رہنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ہم ماضی بھلا سکتے ہیں تو آپ بھی، یعنی یہ سارا کچھ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو یوسف رضا گیلانی والی اگر ہم نے اپوزیشن کی لیڈری لے لی ہے نا تو چلیں یار آپ ہضم کر دینا، ہم نے تو آپ کی ہوئی ساری زیادتیاں بھلا دی ہیں، تو چلیں یہ ایک زیادتی ہماری طرف سے صحیح، یا ابھی تازہ ہم نے ہی زخم دیا ہے یہ آپ بھلا دیں۔ بنیادی جو مجھے لگا کہ وہ بلاول بھٹو جو پیچھے ماضی سارا بتا رہے تھے نا، اس کے پیچھے ایک یہ تھا کہ بھئی آپ اس طرح کا جمہوری جدوجہد آپ کی نہیں ہے، ہماری ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ چلو یار کوئی ساڈے کو ہو گئی ہے تو چلو یار چلنے مل کے چھڑ دیو، تسی بھی چھڑ دیو، اسی بھی چھڑ دینے، کچھ اس طرح کا ایک جیسچر تھا۔ اب جی آخر میں جو ہمارے مہربان ہیں سننے والے دیکھنے والے، جو ہمارے ویلاگز دیکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں یا زیادہ تر کمنٹس ہوتے ہیں، سوال کم ہی ہوتے ہیں، تو ان کی باتیں، تو جاوید رضا صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ حکومت ہے جس کو لانے میں ایک بڑا ہاتھ میڈیا کا بھی تھا، ایسے میڈیا نے عمران خان کو قوم کا مسیحا اور اسی میڈیا نے عمران خان کو قوم کا مسیحا اور نجات دہندہ بنا کر پیش کیا، لیکن آج اسی میڈیا میں اللہ تعالیٰ خان صاحب کا اصل چہرہ سامنے لا رہا ہے۔ اگر یقین نہیں تو آج کا ڈرامہ ہی دیکھ کر سمجھ جائیں۔ یعنی وہ جو عمران خان صاحب کا قوم سے خطاب تھا نا، خطاب کیا تھا، وہ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ والا وہ بات کا ذکر کر رہے ہیں، تو میڈیا کا ہاتھ تو تھا خان صاحب کو لانے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جو سب سے بڑا، وہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ عمران خان صاحب پر جس میڈیا ہاؤس کا سب سے بڑا احسان تھا وہ تھا جیو، اور جیو عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی عمران خان صاحب کی سیاسی شرپسندی کا شکار ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب دھرنا ہوتا تھا تو روزانہ اسلام آباد میں عمران خان صاحب کے جو تھے وہ لوگ وہ جا کر جیو پر پتھراؤ شتراؤ کرتے تھے۔ تو بہرحال میڈیا عمران خان صاحب کو وہ زلزلہ جب آیا تھا، پھر سیلاب آیا تھا 2010 والا، تو جیو اور عمران خان ایک ساتھ مل کر وہ کمپین چلا رہے ہوتے تھے۔ تو یہ بات تھی کہ میڈیا لایا عمران خان صاحب کو، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو سیاسی مقبولیت ہے نا وہ پروپیگنڈا، اور وہ پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے کیا انہوں نے، اور ایک ٹاک شو میں تو ہر ٹائم عمران خان صاحب بیٹھے ہوتے تھے۔ اچھا جی، اخلاق احمد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ترکی ڈرامے تو ان سے پہلے بھی پاکستان میں چل رہے تھے۔ وہ جو عمران خان صاحب نے بات کی نا کہ وہ انڈین فلم اور یہ مغربی فلمیں یہ وہ سارا وہ فحاشی پھیلاتی ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے یہاں جو بچیوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میں جو ہے ترکی ڈرامے لے آیا۔ تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ترکی ڈرامے تو پہلے بھی تھے، بالکل عشق ممنوع بہت پہلے آیا تھا، لیکن عمران خان صاحب اس طرح کے ڈرامے پاکستان کو نہیں دکھانا چاہ رہے۔ ترکی عشق ممنوع یا اس طرح کے دوسرے ڈرامے بہت وہ ہم بھی دیکھتے رہے بھائی، تو وہ ڈرامے تھے بڑے لائٹ سے اور پیار محبت کی قصے کہانیاں، لیکن خان صاحب کہتے ہیں نہیں، اس سے گھر ٹوٹتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، تو وہ اور طرح کے ڈرامے، ارطغرل ٹائپ وہ جو جہادی ڈرامے۔ انہوں نے آج یہ بھی کہا نا کہ میں صبح اٹھ کر جاتا ہوں، ایسے لگتا ہے دفتر نہیں جا رہا، جہاد پر جا رہا ہوں، تو جہاں پر وہ ہو رہا ہو تو وہ والے خان صاحب دکھانا چاہ رہے ہیں قوم کو، یہ جو لائٹ سے پیار محبت کی باتیں کرنے والے ڈرامے نہیں۔ امجد علی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو استعمال کر کے مفاد بھی لے رہی ہے، جن کو نکالنے کا بول رہی ہے ان سے بھیک بھی مانگ رہی ہے، منافقت بھی کر رہی ہے، الزام اور لمبی زبان بھی استعمال کر رہی ہے، پھر بھی بولتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جواب دے رہے، ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں،
اب پی پی پاگل ہے یا لوگوں کو پاگل کر رہی ہے؟ بھائی جان سیاست آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اور مسلم لیگ بھی یہی کر رہی ہے، دونوں سیاسی جماعتیں میں، اور یہ ان کے اندر اختلاف اب شروع ہوئے ہیں۔ میں بہت پہلے سے پی ڈی ایم کے بننے سے لے کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ہی اصل حریف ہیں، انہوں نے ہی آگے آپس میں پنجابی چیزیں نا پاٹنا ہے، آ کے آپس میں لڑنا ہے انہوں نے آ کے، اور وہ ظاہر ہے ابھی تو بہت ابھی کیونکہ دوبارہ صلح ہو جائے گی جو لگ رہا ہے امکان ہے، لیکن جیسے ہی الیکشن کا ڈھول بجے گا تو آپ دیکھیے گا کہ ان سیاسی جماعتوں کو بلاول بھٹو زرداری کی اور مریم نواز کی تقریر یاد ہے آپ کو، وہ جو عمران خان کو ووٹ دے گا وہ آصف زرداری کو ووٹ دے گا، جو آصف زرداری کو ووٹ دے گا وہ عمران خان کو ووٹ دے گا۔ مریم نواز نے تقریریں کی تھی کہ عمران زرداری بھائی کے انہوں نے کیا تھا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کشمیر کے پہاڑوں پر جا کر نواز شریف کے لیے مودی کا یار کا نعرے لگوا دیے تھے۔ تو یہ پھر ہوگا۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے ہلکی جھلک دکھائی ہے وہ ماضی کا کردار دکھا کر، لیکن جب یہ دوبارہ ابھی کیونکہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا، جیسے دو بندے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے ایک دوسرے کو تانے مینے مارتے جاتے ہیں، ابھی تو یہ ایک دوسرے کو تانے مینے مار رہے ہیں، لیکن جب یہ دوبارہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائیں گے بالکل یوں، تو پھر دیکھیے گا ان کا لب و لہجہ کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔